السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسوا ہوا وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ رسوا ہوا وہ آدمی جس نے رمضان کا رحمت و مغفرت والا پورا مہینہ پایا اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا، یعنی رمضان کا مبارک مہینہ بھی وہ غفلت میں گزار دے اور توبہ و استغفار کر کے اپنی مغفرت کا فیصلہ نہ کرا لے۔ رسوا ہوا وہ آدمی جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ اس حدیث میں 3 قسم کے جن آدمیوں کے لیے رسوائی اور ذلت و خواری کی بددعا کی گئی ہے، ان کا مشترکہ سنگین جرم یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عنایت اور رحمت و مغفرت حاصل کرنے کے لیے بہترین مواقع فراہم کیے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت سے فیضیاب ہونا ہی نہیں چاہا اور اس سے محروم رہنا ہی اپنے لیے پسند کیا۔ بے شک ایسے بدبخت اور ایسی ہی بددعا کے مستحق ہیں۔ سب سے پہلے اس آدمی کا ذکر ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پر درود و سلام نہ بھیجا ہو۔ دراصل جہاں درود شریف پڑھنے کا اہل ایمان کو اہتمام کے ساتھ حکم دیا گیا ہے اور اس کے لیے بے انتہا فوائد اور اجر بتائے گئے ہیں، اسی طرح درود شریف نہ پڑھنے والے پر وعیدیں بھی بڑی سخت ہیں۔ ایسے شخص پر ہلاکت کی بددعا ہے، نیز جنت کا راستہ بھول جانے کی اور جہنم میں داخل ہونے کی، اور یہ کہ وہ شخص ظالم ہے اور وہ بخیل ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا رحمت و بھرا مہینہ پایا اور اس نے اس مہینے کی مبارک ساعتوں کا فائدہ اٹھا کر اپنی مغفرت کا انتظام نہ کروایا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں جنت و رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید اور بے بس کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس مبارک مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا اور اس ماہ مبارک میں ایک ایسی رات ہوتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ان تمام اہم وجوہات کی بنا پر اس مہینے کی بے انتہا اہمیت و فضیلت ہے، اور اسی لیے حدیث پاک میں اس شخص کو وعید سنائی گئی ہے کہ جو کوئی اس مہینے کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے تو وہ شخص انتہائی رسوا اور ذلیل و خوار ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے جو کہ اپنے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بوڑھا پائے اور ان کی خدمت و اطاعت کر کے اپنے لیے جنت نہ حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کائنات، ارضی و سما جو ہستی سب سے زیادہ لائق اطاعت اور باعث احترام و خدمت ہے وہ والدین ہیں، جن کے ادب و احترام اور اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا اور عاجزی و محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو بست رکھے رکھنا، اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر ایسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔